اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہریہ خدا کی ہستی کے منکر سے مناظرہ مقرر ہوا۔ موضوع مناظرہ یہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں، اس دنیا کا بنانے والا کوئی ہے یا نہیں، اس خاک دانی گیتی کو وجود میں لانے والا کوئی ہے یا نہیں۔ اس اہم مسئلہ پر مناظرہ تھا، اور وہ بھی اتنے بڑے جلیل القدر عالم سے مناظرہ تھا۔ چنانچہ میدان مناظرہ مقرر ہوا، سارے لوگ جمع ہو گئے، دوست و دشمن سارے لوگ حاضر ہو گئے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر سے مجلس میں تشریف لائے۔ کافی دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے تو دہریہ نے یہ پوچھا کہ آپ آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ آپ آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا اور میں نے وہاں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت ہے اور وہ خود بخود کٹ گیا، اور پھر وہ درخت خود بخود ایک پہیے میں تبدیل ہو گئے، اور پھر ان تختوں میں تبدیل ہو گئے، اور پھر ان تختوں سے ایک کشتی تیار ہو گئی، اور پھر وہ خود بخود وہ کشتی دریا کے اندر داخل ہو گئی، اور پھر ایک کنارے سے مسافروں کو لے کر دوسرے کنارے تک خود بخود چلی جاتی، اور اس طرح سے دوسرے کنارے پر رہنے والے مسافروں کو اس کنارے پر لے کر کے آتی، اور خود بخود وہ کشتی سواری سے کرایہ بھی وصول کر لیتی تھی۔ تو کیا تم میری اس بات پر یقین کر لوگے؟ میری اس بات پر تم یقین کر لوگے، مان لوگے؟ تو دہریہ ایک قہقہا لگایا، دہریہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا، آپ ایسے اتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ اس طرح جلیل القدر عالم ہیں اور اتنے بڑے امام ہیں، اس کے باوجود بھی جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ بہت تعجب کی بات ہے، یہ بہت بڑی تعجب کی بات ہے کہ کوئی بھی درخت خود بخود کیسے کٹ سکتا ہے؟ بغیر کسی کام کرنے والے کے کوئی کام کیسے انجام پا سکتا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ کام تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بڑے بڑے عالی شان کام خود بخود انجام پا رہے ہیں۔ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، باغات اور یہ صدہا قسم کے رنگین پھول اور یہ پھل، چوپائے، انسان، ساری خدائی بغیر کسی کام کرنے والے کے انجام پا رہے ہیں، خود بخود تیار ہو گئی۔ تو اگر یہ کشتی بغیر کسی چلانے والے کے چل سکتی ہے، اگر یہ کشتی بغیر کسی چلانے والے کے چل جانا یہ جھوٹ ہے، اور یہ درخت خود بخود کٹ جانا یہ جھوٹ ہے، تو یہ سارے جہان، یہ ساری دنیا بغیر کسی چلانے والے کے چل جانا یہ اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے، یہ اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ لمبی تقریر سن کر دہریہ اپنے عقیدے سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ عزیزان محترم، یقیناً اس کائنات کا ایک مالک ہے، اس دنیا کو چلانے والا ایک خالق ہے، اس دنیا کو وجود میں لانے والا ایک خالق ہے، اور جان لیجئے کہ اس کا نام اللہ ہے، اللہ ہے۔